ایک اس امام کا اپنا قول ہے کہ اگر آپ نے فقہ میں بہت مہارت لے لی لیکن تصوف میں پیچھے رہ گئے تو زیادہ گناہ ہے بنسبت کہ آپ تصوف میں بہت زیادہ مہارت لے لیں اور فقہ میں آپ نے گناہ. یہ اس طرح کا قول تو مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اس طرح کا ایک قول ہے کہ من تفقہ ولم یتصوف، کہ جس نے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا تفسق، جہاں تک میرا خیال ہے وہ فاسق ہو جائے گا. زندقہ اگلا والا، یعنی من نہیں وہ ہے کہ آپ تصوف میں کمال حاصل کریں فقہ میں رہ جائیں، وہ زندقہ ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے. ہاں لیکن یہ تو مجھے امام شافعی کا یاد پڑتا ہے، من یعنی سلف میں سے ہے کسی کا، من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق واللہ اعلم، وہ فاسق ہو جائے گا. ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق. جی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جو فقہ تو پڑھے لیکن اپنے دل کے معاملات کی اصلاح نہ کرے تو وہ فاسق و فاجر ہو جائے گا، اور جو ساری توجہ دل کے معاملات اور تصوف پر خرچ کر دے اور دین کے ظاہری احکامات سے واقفیت حاصل نہ کرے جیسا کہ کرنی چاہیے، تو اس کے زندیق بن جانے کے بڑے امکانات ہیں، کیونکہ علم ظاہری ہے جو آپ کو منضبط رکھتا ہے. ظاہری یعنی ظاہری علم سے مراد شریعت کا علم، وہ آپ کو منضبط رکھتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حدود کیا ہے، کہاں کراس کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، علم میں بھی اور عمل میں بھی، عقیدے میں بھی اور سلوک میں بھی. واللہ اعلم. یہ آپ نے جو پڑھا تھا عربی میں وہ میں نے ایسے سنا تھا. میرا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس طرح کے اقوال امام شافعی سے مر گئے، شافعی، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں ہے. جو ہمارے جیسے نالائق ہیں جن کو دونوں ہی نہیں آتے وہ کیا کریں؟ نہیں، جس کو اپنی نالائقی کا اعتراف ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ رکھتا ہے. جی بہت اہم آیات آگے آ رہی ہیں جن پر خصوصاً سیدنا ابراہیم کا جو قصہ ہے، لیکن وہاں تک ہم پہنچتے ہیں کہ نہیں ابھی اللہ کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعندهم قاصرات الطرف عین كأنهن بيض مكنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین یا رب العالمین. فرمایا کہ اہل جنت کے پاس ہوں گی عندہم قاصرات الطرف، نظروں کو روکنے والی، یعنی بہتر ترجمہ اس کا جھکانے سے زیادہ روکنا ہے. حضرت تھانوی نے کیا ترجمہ کیا؟ نیچے کرنے والا. صحیح. وعندہم قاصرات الطرف عین. حضرت شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے کسی کے پاس؟ مولانا مودودی کا کیا ترجمہ؟ کے پاس نگاہیں بچانے والے، نیچے لکھا ہوا ہے یعنی اپنے شعور کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ. ایسے آپ کو معنی تو سمجھ آ گیا نا. قصر اصل میں طول کے مقابلے میں ہے، تو طول نظر کیا ہے کہ جہاں جہاں نگاہ جا رہی ہے دیکھتا چلا جائے انسان، اور قصر کیا ہے کہ کسی ایک پر جما کے رکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے. تو جھکانے میں تو نہ دیکھنے کا مفہوم ہوتا ہے، قصر میں ایک پر مرکوز کرنے کا مفہوم. واللہ اعلم. سورہ رحمان میں بھی جھکانے کا ہی لیتے ہیں. نہیں، وہ جھکانے سے مراد یہ کہ اپنے شوہروں کے سوا ہر ایک سے جھکا کے رکھتی ہیں، مراد وہی ہے، لیکن وہ جھکانے کے لیے ایک لفظ الگ ہے. ویسے جیسے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، لیکن قصر کے اندر مفہوم ہے جیسے آپ کہتے ہیں قصر العمل و طول العمل. آپ کی جو عمل ہے، خواہشات ہے، وہ کل تک ہے، پرسوں تک ہے، پرسوں تک ہے، ایک سال تک ہے. اس سے طے ہوگا کہ آپ طول عمل ہے یا قصر عمل ہے، لمبی خواہشات ہے کہ چھوٹی خواہشات ہے. تو یہ طول کے مقابلے میں واللہ عالم، لیکن یہ سب ترجمے اپنے مفہوم کے اعتبار سے درست ہے. جیسے وہ قاصرات الطرف لم یطمثن، یہ وہی سیم لفظ ہے، سیم لفظ. وعندہم قاصرات الطرف. یہ جو آپ کا جو قول ہے یا حدیث ہے؟ کون سا؟
کہ آپ کی جتنی زیادہ نہیں، وہ حضرت علی سے مروی ہے نا کہ وہ آپ نے فرمایا کہ انی اخاف علیکم، دو چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے، پھر آپ نے فرمایا کہ طول العمل، اور اس کے بعد ایک اور فاما طول العمل فانہ ینسی الاخرہ. آپ نے فرمایا کہ جہاں تک طول عمل ہے، وہ آپ جیسے اس میں بھی پڑھیں گے، منہاج میں بھی کافی یہ بیان آتا ہے قصر عمل، اور بڑا فلسفیانہ بیان ہے اس میں کہ قصر عمل کی تعریف کیا ہے. یعنی اس میں انہوں نے بالکل تحدید کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے. قصر عمل اصلاً حدیث کے الفاظ ہیں حدیث میں قصر عمل اور طول عمل کے، لیکن ایگزیکٹ حدیث مجھے یاد نہیں آ رہی. لیکن خلاصہ کیا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کتنی لمبی، یعنی حقیقتاً امام غزالی نے جو بتایا کہ آپ کو مستقبل میں کسی، یعنی چاہے دوسرے ہی لمحے کسی کام کرنے کا یقین ہو جائے، یہ طول عمل ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ میں ہریسہ کھاؤں گا اور بس یقین کی کیفیت حاصل ہے، اس لیے گھر سے ناشتہ بھی ٹھیک نہیں کیا، یہ طول عمل. مطلب یہ اس طرح کا، اور سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں عمل حمزہ میم لام، مطلب یہ طول عمل اس معنی میں نہیں ہے، لیکن ان کی ایک جو خاص تعریف ہے نا، اس کے مقابلے میں لغوی اعتبار سے یہ طول عمل ہے. حمزہ میم لام، حمزہ میم لام. ہاں، عمل یعمل اور عمل یعمل ہوتا ہے امید رکھنا. عمل کہتے ہیں وہ خواہش جو مستقبل میں ہوتی ہے. اللہ. این ان کے بارے میں دو ترجمے علماء نے کیے، خوبصورت آنکھوں والیاں یا بڑی آنکھوں والیاں، آئینہ کی مؤنث. اب فرمایا کأنہن، کہا کہ یہ ہنہ جو ہے نا، یہ آنکھوں کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ یہ ہنہ جو ہے وہ صاحبات الاعین کی طرف جا رہا ہے. یعنی وہ خواتین ایسی ہوں گی، کأنہن گویا کہ وہ ہیں. یعنی کیا مطلب، محذوف کیا ہے بیچ میں، جمیلات، کیونکہ عین کے اندر مفہوم تھا بہت خوبصورت ہے ان کی آنکھیں. تو جب ان کی آنکھیں خوبصورت ہیں تو یہ کہنا مقصد نہیں ہے کہ صرف آنکھیں خوبصورت ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ خود جمیلات ہیں، خوبصورت ہیں. کتنی خوبصورت؟ فرمایا کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے بیض ہیں. اچھا، یہاں جو تشبیہ ہے، انڈے کہتے ہیں بیض. بیض کس کو کہتے ہیں؟ اس میں جنس ہے، اس کی واحد کیا ہوتی ہے؟ بیض ہوتا ہے. اکثر علماء نے کہا کہ تشبیہ انڈوں سے نہیں ہے، ان کی رنگت سے. بات واضح ہے کہ یعنی مراد یہ اتنی صاف ستھری رنگت کی ہوں گی، صاف ستھری. اچھا، سفیدی سے بھی نہیں ہے، اصلا رنگت کی صفائی سے ہے. گویا کہ وہ کیا ہے؟ مکنون، چھپے ہوئے انڈے. اب کہا کہ یہ چھپے ہوئے انڈوں سے کیا مراد؟ یہاں علماء نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے بھی اور لوگوں سے بھی مروی ہے کہ یہاں خاص بیض سے مراد عرب تشبیہ دیتے تھے بیض النعام. نعام کون ہے؟ شتر مرغ. تو شتر مرغ اپنے انڈے کو چھپا دیتا ہے زمین کے اندر. جب وہ انڈا نکالا جائے تو وہ بہت حسین بھی ہوتا ہے، اور اس کی رنگت میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، کوئی شائبہ نہیں ہوتا. تو عرب جو ہے وہ کسی کی رنگت کی اور خوبصورتی کی تشبیہ دیا کرتے تھے بیض النعام سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی وہ تشبیہ اختیار فرمائی، کأنہن بیض مکنون. مکنون ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ. کنّا یا کنّو کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. اسی طرح اکن یکنو بھی، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، چھپے ہوئے انڈے. یہاں بھی انہوں نے کہا کأن ای انہن کبیض النعام. نعام، نعام ہوتا ہے کہ نعام ہوتا ہے؟ نعام. جی فرمائیے. صاف رنگت والے ہوتے ہیں، صاف رنگت کے ہیں اور وہ محفوظ ہوتے ہیں. وہ محفوظ ہوتے ہیں. جی. لیکن میرا سوال یہ تھا سر قرآن سے، یہ کیا یہاں پہ یہ مقصود ہے کہ ان کی رنگت یعنی صاف ہوگی؟ ہاں، یہ ہے مفہوم ہے اس کے اندر کہ ان کی رنگت بالکل صاف ہوگی. تو یہاں تک کسی ڈسکرمنیشن جن کی رنگت کالی ہے تو اچھے نہیں ہوتے؟ کالی رنگت بھی صاف ہو سکتی ہے. وہی پوچھنا. ہاں، یعنی واللہ عالم. ویسے تو کہا گیا کہ وہ بیضاء ہوں گی، اور حدیث میں جو ان کا وصف آیا ہے اس میں سفیدی، رنگت کی سفیدی شامل. تو ڈسکریمنیشن ہاں سورہ رحمان میں یاقوت اور مرجان سے بھی تشبیہ دی، ان کی رنگت فرق ہوتی ہے. وہ ایک تارے کی یہاں پہ صفائی مراد ہے، رنگت مراد ہے. ہاں یہ بات بڑی زبردست ہے. مجھے بھی یہی سمجھ میں آ رہا تھا ویسے کہ انہن بیض مکنون سے مراد اصل میں مکنون کہہ کر بتا دیا کہ رنگت جو بھی ہے اس میں صفائی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ کالا رنگ بھی صاف ہو سکتا ہے. چمک بھی. لیکن بہرحال قدیم تفاصیر میں دیکھنا پڑے گا یہاں پہ تھوڑا سا.
نہیں قدیم تفاسیر اصل میں نا جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اس میں بیضاء کا لفظ آیا ہے، یعنی ان کی رنگت بھی سفید ہوگی۔ باقی یہ کہ رنگت سفید ہونا، آپ قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو نعمتیں بہت سی بیان کی گئی جنت کی، وہ اہل عرب کی عادات کے مطابق ہے۔ بات واضح، مثلا کہیں تکیہ لگائے گا، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یوں ہوں گے، اور اوپر وہ ہوگا سائبان ہوگا، یہ ان کا ایک خاص سٹائل ہے بیٹھنے کا۔ لیکن چونکہ قرآن مجید بہرحال ہمارے لیے بھی اترا اور غیر عرب کے لیے بھی، تو قرآن میں اشارے دے دیے کہ اس میں مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ جو بیان کر دیا گیا بس۔ تو اب عرب جو تھے وہ سفید رنگت کو پسند کرتے تھے، عرب پسند کرتے تھے۔ ہاں، تو اب لہذا اگر بالفرض یہاں رنگت میں بھی سفیدی کی طرف اشارہ ہے اور احادیث میں بھی سفیدی کی طرف اشارہ ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ اور لوگوں کی اکثریت شاید مطلب عرب وغیر عرب الا الافارقہ، یعنی افریقہ کے لوگ اور ہو سکتے ہیں ان کو اور رنگت پسند ہو، لیکن عموماً لوگ پسند کرتے ہیں رنگت کی صفائی، یا یوں نہ کہیں کہ وہ بالکل سفید ہو، بلکہ یہاں کہا گیا کہ اس کی جو رنگت ہوتی ہے اس کی مشرب بالحمرہ، یعنی بیاض مشرب بالحمرہ یا صفرا ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کیا تھی؟ حدیث میں آتا ہے لم یکن بالابیض الامحق، وہ جو شمائل کی روایت ہے، آپ ایسے سفید نہیں تھے جو بالکل جیسے یہ سفیدی ہے، جو سفیدی ہے نا، یہ انڈے کی بھی سفیدی ہوتی ہے، بلکہ آپ کے رنگ کے بارے میں کہا گیا کہ امحق ابیض مشرب بالحمرتی، جس میں سرخی ہوگی، سرخی مائل سفیدی۔ انڈے میں بھی اس طرح کی سفیدی نہیں ہوتی، تو جو دیسی انڈا ہوتا ہے۔ ہاں آپ دیکھیں یہ آسٹرچ جو ہے، آسٹرچ کہتے ہیں، ہاں شتر مرغ کا انڈا جو ہے اس کو دیکھا جائے وہ کس رنگ کا ہوتا ہے، اللہ عالم یہ دیکھنا چاہیے تھا مجھے، لیکن میں نے دیکھا نہیں، بالکل وائٹ، یہ وائٹ وہ ہوتا ہے کچھ شیڈز ہوتے ہیں اس کے اندر۔ میں نے جو پڑھا ہے نا تفسیر میں، حضرت امام راضی علیہ الرحمہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ ہے ابیض مشرب بالصفرا، زردی مائل سفیدی ہے، جس کو آف وائٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دیسی انڈے کے معنی میں کچھ لگ رہا، واللہ اعلم۔ جی گولڈن سا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابیض مشرب بالصفرا۔ طارق بھائی کے بارے میں آپ نے تقویت دے دی جی وہ کہہ رہے ہیں ریشل ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے۔ میں سر کہہ رہا ہوں آپ سے نہیں، واقعی سیریسلی ہمارے افریقن امیرکن جی 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 بالکل، ان کو ہو سکتا ہے مسئلہ ہو سکتا نہیں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے یہ کہاں سے نکال دیا سفید چھایا ہوتا ہے، وہ نہیں واقعی میں، کیونکہ وہاں لوگ بہت سارے جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کو یہ سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں نا خواتین کو بھی ہو جاتی ہے، یعنی قرآن مجید میں اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جیسے ہر جگہ ان کو مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ نہیں ازواج سے مراد اسپاؤسز ہی ہونے چاہیے مرد کے لیے، اور لیکن ہم بہت سی جگہوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ سے مراد یہ ہے کہ قاصرات الطرف مرد ہے، تو کہنا پڑے گا خواتین ہیں، آگے اللہ یہ فرما رہے ہیں کأنہن۔ تو دیکھیں کچھ مسائل نا اصل میں ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید عرب دنیا میں نازل ہوا ہے، ان کے سمجھنے کی بات یہ ہے، افارقہ ہوں یعنی افریکنز ہوں یا خواتین ہوں یا جو مرضی ہوں، کہ قرآن مجید نے جنت کی جو نعمتیں بھی بیان کی ہیں نا، وہ وہی ہیں جو عرب تخیل میں آ سکتی تھی، یعنی جو قرآن مجید کے اولین مخاطبین کے تخیل میں نعمتیں آ سکتی ہیں وہ نعمتیں بیان کرتی ہیں۔ لہذا باقی نعمتوں کے لیے اور باقی آپشنز کے لیے اور حسن کی ایسی صورتوں کے لیے جو ابھی ان کے تخیل میں نہیں تھیں یا کسی کے تخیل میں بھی نہیں ہیں، ان کے لیے قرآن مجید میں بتا دیا کہ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور بتا دیا کہ وہاں ریپیٹیشن اس طرح سمجھانا چاہیے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہاں بیضون سے مراد کالا انڈا بھی ہو سکتا، مشکل ہے۔ ہم انہیں بلیکس کہتے بھی نہیں ہیں، ہاں بلیکس نہیں کہنا چاہیے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ افریقن امیرکن۔ ہاں افریقن امیرکن، بالکل جیسے عربی میں بھی افارقہ کہتے ہیں، افارقہ جو میں لفظ بول رہا تھا، یہ پورا ڈسکرمنیشن کا ڈسکورس ہے، ہاں یہ سب ایک جدید چیز ہے، پہلے کسی کو یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ جدید چیز ہے، یعنی یہ جدید دور کی پیدا۔ ہاں بالکل، یعنی آپ یہ کہیں کہ اس طریقے پر یہ جو ایک فتنہ کھڑا کر دیا گیا ریشل ڈسکریمنیشن کا، مطلب یہ ایک نیا پیراڈائم ہے، تو اس میں فوراً یہ دیکھا جاتا ہے اچھا یہاں مرد کا ذکر ہو رہا ہے کہ خواتین کا ذکر ہو رہا ہے، یا خواتین کا ہے یا مرد کا ہے، تو لیکن ویسے میں کہوں کہ آپ پورے اس ریشل ڈسکریمنیشن کے جو پیراڈائم سے باہر نکل کے بھی دیکھیں تو اس زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو مسئلے ہوتے تھے،
خواتین کو بہت مسئلے تھے. مطلب اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہی آیات حضرت بلال بھی سن رہے ہیں. ہاں بالکل, یعنی ایسی کوئی روایت تو نہیں ہاں, کہ لیکن آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جینڈر ڈسکریمنیشن کی حد تک تو ان کو بھی مسائل تھے. وہ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کیوں نہیں کرتے, مردوں کا ذکر کیوں کرتے رہتے. اب اگر اس طریقے پر فطری طور پہ کسی کے ہاں واقعی پیدا ہو جائے, جیسے افریقن امریکنز مثلاً ہے, تو اب وہ جیسے میں فرض کروں کہ میں افریقی ہوں, تو میں قرآن مجید پڑھوں گا, تو اس میں اگر مجھے حسن کے ایسے پیمانے نظر آئے جو میرے ہاں تو کچھ اور ہیں, تو میں ذرا پریشانی سے دیکھوں گا. یعنی یہ ایک پیراڈائم کا مسئلہ بھی ہے اور ایک واقعی فطری مسئلہ بھی ہے کہ ایک مسلمان ہوگا بلیک یا افریقن, تو وہ آ کر جب قرآن پڑھے گا کأنہن بید مکتون, بیض کے اندر بھی بیاض کا مفہوم ہے. پیچھے ہم نے شراب کے بارے میں پڑھا, وہ بھی خوبصورت بیضاء لذۃ للشاربین, یہ بھی سفیدی آ رہی ہے. باقی چیزیں تو وہ کہے گا, ہم اس کو پھر کہیں گے وہ تو پہاڑوں کے بارے میں ہے, غرابیب سود. تو اس کو سمجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ عربوں کا تخیل ہے. یعنی کہ بہت سے علماء پیچھے سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ بھئی یہ نعمتیں کون سی بیان کی جا رہی ہیں جس کو عرب سمجھتے ہیں. باقی یہ بات درست ہے, جیسے حضرت تھانوی نے کہا نا, کہ کچھ علماء نے کہا ہے پیچھے بھی کہ انہن بید مکنون میں رنگ کی حفاظت, جس میں کوئی اور ملاوٹ شامل نہ ہو, رنگ کوئی بھی ہو وہ, اس لیے فرمایا مکنون, یعنی لم یشب فیہ شائبۃ لون آخر. سفید کی جگہ صاف بھی تو کر سکتے ہیں اس کو. ہم سفید بھی رہنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں پر جیسا دیکھا فیئر اینڈ لولی نے گلو اینڈ لولی کر دیا. اچھا, مسئلہ حل ہو گیا. لیکن فیئر میں تو پہلے بھی آلریڈی وائٹ تو نہیں تھا. نہیں, لیکن یہ بھی کہنا ہے کہ آپ اس کو صاف کر دیں, تو ہم تو صاف فیئر کو کہتے ہیں. سفید کو صاف کر دیتے ہیں, کالا بھی صاف ہو سکتا ہے, سفید بھی صاف. کالا فیئر ہو سکتا ہے, فیئر بہرحال یہ اتنی اہم مسئلہ نہیں ہے. لیکن کأنہن بید مکنون, یعنی کأن هذا التشبیہ فی صفاء الوانہم, یہ ہے اصل میں مراد, یہ ان کی رنگت کی صفائی کی طرف اس میں اشارہ ہے. ایسا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ ہم وجہ اس پہ زور اس پہ دیں کہ اس سفیدی کے اوپر ہم یہ چھپی ہوئی دیتے ہیں. ہاں بالکل, جیسے حضرت تھانوی نے یہی کہا, اب میں کیا دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ جو مقنون تو وہاں بھی آیا ہے, جو جی بالکل کر سکتے ہیں. جو ہے قرآن کے جو فی کتاب مکنون, فی کتاب مکنون, چھپی ہوئی. لیکن وہ سوال یہ ہوگا نا کہ وہ جو چھپا ہوا انڈا ہوا کرتا تھا, اس کا رنگ کیا ہے؟ یعنی ان دین اللہ میاں نے چھپے ہوئے انڈے سے تشبیہ دی ہے. اب وہ چھپا ہوا انڈا کہا کہ وہ تو شتر مرغ کا ہے, تو اب شتر مرغ کا انڈا, ہاں انڈے ہوتے بھی سفید ہی, مجھے نہیں پتا, لیکن بلیک تو نہیں دیکھا میں, بلیک ایگ ہے ہوتا ہے نہیں, وہ میں کہہ رہا ہوں کہ انڈوں میں نہیں, ظاہری بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, قرآن مجید کی جب آیت آئے گی اللہ تعالیٰ تشبیہ دیں گے, تو جو مشبہ بھی ہے نا, جس کے ذریعے تشبیہ دی جا رہی ہے, ان کے مشاہدے نہیں ہونی چاہیے. مطلب اب آپ کہیں کہ وہ کسی پتہ نہیں کون سے پرندے کا انڈا مراد ہے, کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ, یعنی إِنَّهُنَّ جَمِيلَاتٌ, یعنی مراد یہ جمیلات. اب انہیں تشبیہ دینی ہے کہ وہ جمیلات کیسی ہیں, تو تشبیہ جب دی جاتی ہے تو وہ تو مخاطبین میں جو مشبہ بھی ہے, جس کے ذریعے تشبیہ دی جا رہی ہے, وہ ان کے مشاہدے میں ہونی چاہیے. تو اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کأنہن بید مکنون وہ فلاں جگہ کا انڈا مراد. یعنی یہ تشبیہ بھی انہوں نے یہ لکھا ہوا کہ عرب جو ہے وہ استعمال کرتے تھے یہی تشبیہ. ہاں یہی تشبیہ, اس کا مطلب ہے کہ یہ تشبیہ استعمال کرتے تھے, تو کیوں مشبہ بھی ان کے سامنے تھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تشبیہ اس لیے استعمال کر دی کہ ان کی بالکل, ہاں اس کا نہیں, صرف لغت نہیں, یہ مشبہ بھی ان کے مشاہدے میں تھا کہ نہیں. یعنی اگر وہ بھی استعمال کرتے تھے, جیسے وہ بھی کہتے تھے بید النعام سے تشبیہ دیتے تھے, تو بید النعام ان کے مشاہدے میں تھا. یعنی وہ ایسی تشبیہات تو کسی جگہ بھی نہیں ہوتی کہ جو شے مشاہدے میں نہ ہو, الا یہ کہ وہ شے تخیل میں اتنی قوی ہو جائے کہ گویا مشاہدہ ہے. وہ میں اس لیے بھی یہ میں نے استثناء قائم کیا کیونکہ آگے ایک بات آ رہی ہے, رؤوسها كأنها رؤوس الشیاطین, ٹھیک ہے. تو وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ وہاں تشبیہ, حالانکہ شیاطین کو تو کسی نے نہیں دیکھا, تو تشبیہ سے کیا مراد ہے. بہرحال فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, یہ وہی ہے نا جس طرح اہل جہنم ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے, یہ بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے سوال کرتے ہوئے. قَالَ قَائِلٌ, اب یہ عجیب بات ہے, اب دیکھیں کہے گا ایک کہنے والا, کہا ایک کہنے والے نے, کن میں سے؟ اہل جنت میں سے, انی کان لی قرین, وہ جو کل ہم قرین کی بات کر رہے تھے,
ایک میرا قرین ہوا کرتا تھا. اب یہاں قرین سے کون مراد ہے؟ صحیح اور قوی تر قول یہ ہے کہ یہاں قرین سے مراد قرین بشر ہے، اس کا کوئی دوست تھا. بعض نے کہا کہ یہ جو وہ دو صاحب نہیں ہیں جن کا ذکر آیا سورہ کہف میں، تفسیر میں بعض طرف نے کہا کہ وہ دو صاحب مراد ہیں. وہ کہے گا میرا ایک دوست ہوتا تھا. اب مراد یہ نہیں کہ یہ وہی صاحب ہوں گے، کتنے اس طرح کے لوگ ہوں گے. قال انی کان لی یقول ائنک لمن المصدقین، وہ کہتا تھا کیا تم واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے؟ واقعی کسویں صدی تصدیق کرتے، یعنی یہی مراد. واللہ اعلم. یہ آیت پڑھتے ہوئے پہلے بھی شاید مجھے ہر دفعہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے اسکول کے زمانے میں، انگریزی کے استاد، تو وہ ملحد. تو وہ ایک دفعہ اسٹاف روم میں ہم لوگ جو ہوتا جہاں ٹیچرز بیٹھتے ہیں، تو وہاں ایک ہماری ٹیچر تھیں، وہ کتاب پڑھ رہی تھی عذاب قبر کے اوپر. عذاب قبر کے اوپر کوئی کتاب تھی. تو وہ آ کر ان سے کہتے ہیں خاتون سے کہ تم جو ہے وہ اس صدی میں اس طرح کی چیزوں کو مانتی. یقول ائنک لمن المصدقین، وہ کہتے ہیں کہ کیا تم واقعی تصدیق کرتے ہو یہ جو سب باتیں رسول بتا رہے ہیں؟ قیامت آئے گی، لوگ قبروں سے نکل آئیں گے، آسمان سے حضرت عیسیٰ اتر آئیں گے، اور حشر کا میدان برپا ہو جائے گا، جنت ابدی، دوزخ ابدی. یہ کیسی باتیں؟ تو میتھ سے اور پرانے زمانے کی باتیں لگتی ہیں. تو یقول ائنک لمن المصدقین، دیکھیں سوال کا انداز دیکھیں، وہ یہی ہے اسی طریقے پر بہت تعجب سے اور ہمدردی کے ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو عقل کے ناخن ہوش کیا کہتے ہیں، ہوش کے ناخن لو اور ان باتوں کو سیریسلی سوچو کہ یہ زمانہ نہیں ہے اس طرح کی باتوں کا، زمانہ نکل چکا ہے، اب دین کی کون سی بات ہے. اب پھر وہ ساتھ بتاتا بھی ہے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، ائنا دوبارہ استفہام آ گیا، کیا ہم لمدینون مجزیون، یعنی کیا ہمیں جزا و سزا دی جائے گی. دانا یدین دینن کس کو کہتے ہیں؟ بدلہ دینا. دناہم کما دانو، تو مشہور ہے، ہم نے انہیں وہی بدلہ دیا جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا. دناہم کما دانو، کما تدینو تدان. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، جزا و سزا کے دن کا مالک. تو فرمایا ائنا لمدینون، کیا ہم بدلہ دیے جائیں گے. قال حل، جی اس کا مدین کا بریک کریں گے کرتی ہے نہیں، آپ نے کیا سمجھ لیا دین تو ہے. ہاں، دال یا نون کا جو مادہ ہے نا اس کے اندر حقیقی مفہوم ہے جزا کا، لہذا اس یہ ضرب یضرب سے آتا ہے. دان یدین دینن، دان جو میم ہے ہاں یہ ہے اس میں مفعول. جب دانا یدینوں سے آپ اس میں فاعل بنائیں گے بنے گا دائن، اس میں مفعول بنائیں گے مدیون بھی بنتا ہے، مدین بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں جائز. مدین یعنی مدین کون ہے؟ مدیون. مدیون کون ہے؟ مدین دین کا جس پر قرض ہو، جس کو بدلہ دیا جائے. جی دین کا بھی یہی مطلب. ہاں، دین کا بھی یہی مطلب، وہ بھی قرض ہے، وہ بھی ذمے میں ہے جس کو لوٹایا جاتا ہے. اسی طرح دین کے اندر بھی یہ سارے مفاہیم شامل ہیں. دین کے اندر قرض کا بھی مفہوم ہے کہ خدا کو ری پے کرنا ہے، اللہ نے ہم سے خرید لیا ہے سارا کچھ. اس کے اندر جزا و سزا کا بھی مفہوم ہے. پھر اس کے اندر اللہ یعنی حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے نئے مفاہیم پیدا ہو گئے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں مفعول، اس میں مفعول جی لام جو لام تاکید، لام تاکید ہے. یعنی مطلب کیسے جڑے گا اس میں بندان نفس الکیس مندان. ہاں، مندان نفسہ کا مطلب یہ کہ گویا جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا جزا و سزا کے احساس کے تحت، یعنی مندان نفسہ کا سے مراد یہ ہوگا کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ عقاب کے ڈر سے اور جزا کی امید سے. دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. یعنی آپ کہیں جو رسول نے کہا کہ عقل مند کون ہے؟ ہاں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کیس عقل مند کو کہتے ہیں، کیس کہتے ہیں عقل مندی اور ہوشیاری کو. جیسا ایک حدیث میں جو حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری سے اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس الکیسہ، کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں الکیس الکیسہ، الکیس الکیسہ یعنی عقل مندی سے کام لینا. عقل مندی سے جب وہ اپنی بیوی کے پاس جا رہے تھے پہلی رات میں تو فرمایا الکیس الکیسہ، الکیس الکیسہ. تو اس میں عقل مند ہے الکیس، الکیس فیعل سید کے وزن پہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا سید، سید کا کیا وزن ہے؟ فیعل. اسی طرح کیس فیعل مبالغے کے اور صفت مشبہ دونوں کے صیغوں میں سے آ جاتا ہے.
ان کی بیگم چھوٹی عمر کی تھی؟ ہاں ان کی بیگم بڑی عمر کی تھی. بڑی عمر. ہاں انہوں نے بڑی عمر کی بیگم سے شادی کی تھی اور وہ اپنی بہنوں کی خاطر. حضرت عبداللہ ابن حرام الانصاری جو شہید ہو گئے غزوہ احد میں، ان کے بیٹے. فرمایا قال هل انتم مطلعون، کہا کہ میں، اچھا یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں میرا ایک دوست ہوتا تھا، وہی کہتے ہیں، صحیح قول کیا ہے، یہی کہتے ہیں میں تم لوگوں کو دکھاؤں کہ وہ کدھر. قال هل انتم، کہا کہ کیا تم مطلعون، اطلاع پانا چاہتے ہو. اطلاع یطلع اطلاع، کس پر اطلاع پانا چاہتے ہو؟ اس کے ساتھ آتا ہے اعلیٰ کا صیغہ، یعنی هل انتم تريدون ان تطلعوا على هذا القرين الذي كان يقول لي انك لمن المصدقين، کیا اس پر اطلاع پانا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں جو کہتا تھا، بلکہ ڈاؤٹ نہیں، جو یقین رکھتا تھا کہ قیامت نہیں آنی، اور ان سے بھی کہتا تھا کہ تم بھی بیوقوف. ٹھیک. فطلع، تو اب وہ صاحب دیکھیں گے. اطلاع کا آگے محذوف کیا ہے؟ فطلع علیہ فرآہ، تو وہ اس پر مطلع ہوں گے تو اسے دیکھ لیں گے. اب یہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ دکھا دے گا، وہیں بیٹھے بیٹھے دکھا دے کہ یہ جہنم کے اندر ہے یہ شخص، نعوذ باللہ. فرآہ فی سواء، سوا یہاں وسط کے مفہوم ہے، وہ دیکھیں گے انہیں فی وسط الجحیم، فی سواء الجحیم، جہنم کے. اور جحیم اصل میں کہتے ہیں جحیمۃ النار، آگ کا بھڑکنا، بھڑکتی آگ کو جحیم کہا جاتا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جحیم کا لفظ کئی دفعہ تو جہنم کے لیے بولا جاتا ہے، اور جحیم کا لفظ کئی دفعہ جہنم میں ایک جگہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی صورت میں ہم آگے پڑھیں گے کہ مختلف عذابات ان کو دیے جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر انہوں نے لوٹ کے پھر وہیں جانا ہوگا. تو جہنم میں نعوذ باللہ درکات ہیں. تو جہنم میں جہاں جحیم ہے وہاں زمہریر بھی ہے، کیونکہ جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب زمہریر کا بھی، اور وہ زمہریر کیا ہے؟ شدید سردی، کانپا دینے والی سردی. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہا گیا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، تو زمہریر. تو پھر اسی طرح اور بھی ہے، کھولتے ہوئے پانی کی جگہ نعوذ باللہ کوئی اور ہے، اور درکات ہیں. تو جہیم کیا ہے؟ جہاں آگ بھڑک رہی ہے. لیکن پوری جہنم کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ جہیم. اس کو کہتے ہیں اطلاق اطلاق الجزئی علی الکل، یعنی ہے تو وہ جز لیکن کئی دفعہ کل کے معنی میں بول دیتے ہیں. جیسے ہم نماز کو کیا کہتے ہیں؟ نماز ہے، لیکن کئی دفعہ ہم فجر کی نماز کو کہہ دیں گے، قرآن میں ہے قرآن الفجر. تو قرآن الفجر کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ الفجر. لیکن پھر صلاۃ کو قرآن کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اس کا جزء رئیسی ہے، یعنی اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہونی چاہیے. یہ مجاز ہوتا ہے، وہ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، تھوڑی دیر بعد. قال تاللہ، اچھا اب وہ صاحب کہیں گے جو جنت میں ہیں، کہیں گے اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، تو بے شک قریب تھا. ان کدت، یہ جو ان ہے یہ مخففہ من الثقیلہ ہے. کیا مطلب؟ جیسے ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں ہفتے کو پڑھا تھا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، یہ قریب ہی ہیں کہ آپ کو پھسلا دیں. تو یہاں بھی کیا ہے؟ وہاں بھی کیا تھا؟ ان کادو ای انہو، ان مخففہ من الثقیلہ، اور اس کا اسم ہے ضمیر شان. تو ترجمہ یہ ہوگا ان کدت، بے شک حالت تو یہ تھی کہ تم قریب تھے. حالت تو یہ تھی، قصہ یہ تھا، شان یہ تھی، بلکہ اس کے موافق اور کوئی لفظ زیادہ بہتر ہوگا. کیا کسی نے ترجمہ اس کا کیا؟ ادھر بھی قریب لکھا تھا، قریب تھا. ان کدتا کا، ان کا کسی نے کیا ترجمہ؟ ان کا بلا شبہ. ہاں یہ ٹھیک ہے نا، یعنی بلا شبہ کہے گا کہ خدا کی قسم تم تو مجھ کو تباہ کرو. ہاں تو ہاں، لیکن بہرحال یہ محاورہ ہے تو اردو محاورے میں ضروری نہیں اس کا وہ آئے. لیکن مراد کیا؟ ان کدتا، قریب تھا کہ تو لتردینی، تردینی یا گری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اردا یردی جیسے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. ردی یا یردا کس کو کہتے ہیں؟ اوپر سے نیچے گر کے ہلاک ہو جانا. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردى. ردی یا یردا، ردن. اردا یردی کس کو کہیں گے؟ کسی کو گرا دینا، ہلاکت کا شکار کر دینا. لیکن یہاں لغوی معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ تم تو مجھے اس گھڑے میں گرانے والے تھے، کیونکہ وہ جہنم میں گرا پڑا ہے، جہنم نیچے ہے. ٹھیک ہے، جہنم کے درکات ہیں، جنت کے درجات ہیں، تو تم تو مجھے نیچے گرانے لگے تھے. یعنی پھر پورے صراط پہ سے جو لوگ گزر رہے ہیں
وہ نیچے گر گئے نا نعوذ باللہ، جو جہنم میں چلے گئے، تو تم نے تو پوری کوشش کی تھی کہ تم بھی مجھے وہیں گرا دیتے، تاللہ ان کدت لتردین، اور میں بچ کیسے گیا؟ فرمایا ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی. یہاں امام راضی علیہ الرحمہ نے گفتگو کی کہ جو مرضی تم کر لو اے معتزلہ، تم کچھ نہیں ثابت کر سکتے، تمہیں اتنی تروڑ مروڑ کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کا خیال یہ کہ اللہ جتنا لطف کا مظاہرہ کر سکتا تھا نا، مومن کے ساتھ بھی اتنا ہی کیا ہے، کافر کے ساتھ بھی اتنا ہی کیا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا اللہ. سمجھ میں آ رہی؟ ابو جہل پر بھی لطف اور کرم اللہ کا اتنا ہی تھا جو اسے ایمان دلوا سکتا تھا، جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا. ابو بکر اپنے ارادے سے لے آئے، وہ نہیں لایا، کہ یہ کیونکہ ان کے ہاں عدل کا تقاضا ہے. لیکن یہاں وہ فرماتے ہیں، اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ابو بکر کے ساتھ وہ کیا ہے جو ابو جہل کے ساتھ نہیں کیا، تبھی وہ ایمان لائے. بات واضح؟ تو یہاں کیا فرمایا؟ لولا نعمت ربی، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی. لولا یعنی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، تو میں بھی گرفتار لوگوں میں سے ہوتا. محضرین اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ جنہیں گرفتار کر کے حاضر کیا جائے. احضر یحضر سے اس میں مفعول محضرین، تو میں بھی گرفتار ہوتا جہنم میں تمہارے ساتھ. بات واضح؟ اب اچانک وہ رخ موڑ لے گا، یہ تو اس سے کلام ہو گیا اس کا، پھر اب رخ موڑ کے اہل جنت سے خطاب کرے گا. افما نحن بمیتین، کہا کہ کیا انہیں یقین نہیں؟ امام راضی نے کہا کہ جو وہ پوچھ رہا ہے سوال کر کے، یعنی صاحب جنت کیا کہتا ہے؟ اچھا کیا بس اب ہم مرنے والے نہیں، مریں گے نہیں کبھی؟ میت کس کو کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے میتن اور میت میں فرق کیا وہ کہتے ہیں میت وہ ہے جس نے مستقبل میں مرنا. انکا میتن و انہم میتون، تو وہ کہہ رہا ہے اب مستقبل میں کبھی مرنا نہیں، پوچھ رہا ہے. تو امام راضی نے اس کا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے جب ایک خبر اور یقینی حالت میں مل بھی چکی ہو نا، تو بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اب مرنا نہیں ہے، کیا بات ہے کہتے ہیں نا. یعنی آپ خود ہی سوچیں کہ جب انسان جو ہے وہ اس طرح کوئی نعمت اس کو مل چکی ہو اور کوئی خوشخبری سنا چکا ہو، وہ سن چکا ہو، تو اپنی مجلس میں بار بار اس کے تذکرے کا ذکر چاہتا ہے. تو وہ اسی طرح تذکرہ کر رہے ہیں. اور بعض نے یہ کہا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ شاید اس واقعے سے پہلے کی بات ہو کہ جس میں لا کر حدیث کے مطابق موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ خلود اہل جنت کے لیے بھی اور اہل دوزخ کے لیے بھی، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال وہ پوچھتے ہیں افما نحن بمیتین، کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ کیا ہم بالکل مرنے والے نہیں؟ یعنی یہ آپ جانتے ہیں کہ ما نحنو کے بعد اب یہ جو با ہے جس کو زائدہ کہہ دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے نفی کے مفہوم میں قوت پیدا ہوتی ہے. یعنی کیا اب ہم واقعی بالکل نہیں مرے گا؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا افما نحن میتین، لیکن یہاں کیا ہے افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی، سوائے پہلی موت کے. یعنی ایک دفعہ جو موت آ چکی ہے اس کے بعد اب ہم دوبارہ نہیں. اب یہ الموتۃ الاولی کون سی ہے؟ جو دنیا میں آئی ہے. وما نحن بمعذبین، یعنی یہ بھی سوال سے تعلق رکھتا ہے. افما نحن بمعذبین، کیا ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ بالکل نعمت اور راحت. ان ھذا لہو الفوز العظیم، فرمایا بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور پھر ساتھ کہہ دیا، اگرچہ یہاں لگ یہ رہا ہے کہ اب یہ اللہ میاں کا دنیا میں کلام ہے، اگرچہ بعض مفسرین اور کثیر سلف میں بھی کہ یہ انہی کا کلام ہے بھی تھا، لیکن یہ لمثل ھذا فلیعمل العاملون ان کا کلام ہونے کا، یعنی یہ تو لگ رہا ہے جیسے ترغیبی اسلوب ہے. جنت میں پہنچنے کے بعد اب یہ ترغیب کس کو دی جائے گی کہ وہ یہ کہیں کہ اس چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو. یہ تو دنیا میں ترغیبی کا نام ہے، جن کے پاس عمل کی فرصت ہے، جن کے پاس عمل کا موقع ہے. جنت میں تو جو لوگ پہنچ چکے وہ پہنچ چکے، اب وہاں تکلیف نہیں ہے. اور جو جہنم میں پہنچ چکے ان کو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ تم عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نکال. تو زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو یہ ہے بڑی کامیابی، سن لیا تم نے، تو اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والے عمل کریں. اللہ تواضع کی وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ حقیقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر تواضع وہ تواضع کہ جس میں اگر میں کہوں نا تواضع کہ میں چھوٹا ہوں اور ساتھ یہ اعتقاد رکھوں کہ میں بڑا ہوں تو یہ تو تواضع ہی وہی، یعنی ولولا نعمت ربی میں اگر وہ تواضع کہہ رہے ہیں
تو ان کا اعتقاد کیا ہے یا انہیں حقیقت کیا نظر آئی ہے. اگر انہیں حقیقت اس کے برعکس نظر آئی ہے اور وہ تواضع کہہ رہے ہیں تو یہ تواضع نہیں ہے. نہیں، یہ ذہن میں رکھیے. یعنی اگر میں مثال کے طور پہ کہوں کہ میں بڑا حقیر و فقیر انسان ہوں اور میں بڑا لاچار اور نادار اور اس طرح کی باتیں کروں اور میں یہ اعتقاد نہ رکھتا ہوں، تو خدا کی نگاہ میں تو یہ تواضع نہیں. خدا کی نگاہ میں یہ تو تواضع ہے جس کو خشوع نفاق حدیث میں کہا گیا. اصل میں نا جنت میں گویا جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ بات دنیا سے زیادہ عیاں ہو جائے گی کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تھا. یعنی یہ اصل میں وہاں حقائق کھولیں گے ان کے اوپر، انہیں واقعی پتہ چل جائے گا کہ عمل کا تو کوئی دخل ہی نہیں تھا اس میں، سب خدا کا فضل ہی ہوا. اس لیے پھر دوسرا یہ کہ تو ہمیں ویسے ہی بتا بھی دیا گیا نا جا بجا کہ تم رحمت کی عمل کی وجہ سے داخل بھی نہیں ہو سکتے. تو محض وہ نہیں ہے، اس کو یوں محمول کرنا کہ محض تواضع وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ ایک حقیقت کونیہ کا اظہار کر رہے ہیں. پھر تو اہل جہنم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پھر تو وہ کہہ چکے ہیں پیچھے فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ. وہ کہہ چکے ہیں، یعنی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور آج یہ کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، لیکن کہتے ہیں کچھ ہو نہیں سکتا، جو خدا کا فیصلہ صادق آ ہی گیا. اللہ عالم. جی جی ہاں مفہوم ہے. جی جی یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو اب نا مطلقاً ہلاکت کے لیے مستعمل ہے، لیکن یہاں اوپر سے گرا کر ہلاکت میں بھی مستعمل ہو سکتا ہے، کیونکہ جہنم کے گھڑے میں حاویہ ہے، وہ گھڑا ہے. تو وہ گویا کہہ رہے ہیں کہ تم بھی مجھے اس گھڑے میں گرانے لگے تھے، وہ تو اللہ نے بچا لیا. لولا نعمت ربی. جی جی فرمائیے فرمائیے. آسیہ رضی اللہ عنہ جی جی ہاں علیہ السلام. ان کو بھی بہت ساری مطلب یہ تو مجھے میں نے سنا ہے کہ بہت عذاب دیا گیا تھا ان کو، لیکن موت کی نوعیت کیا تھی مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن واللہ ہو سکتا. وہ جو اصحاب الاخدود میں بچے کا قصہ ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بادشاہ نے بھیجا کہ اوپر سے گرانا ہے اس کو، وہ نہیں گرے، وہ باقی سارے گر گئے، ایک آندھی چلی، طوفان آیا. اسی طرح یہ ایگزیکٹ لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں بکری کے لیے جو اوپر سے گر کے مر جائے، والمتردیہ، وہ بھی سیم مادہ ہے، تردہ یا تردہ تردیہ، والمتردیۃ والنطیحۃ. تو واللہ اعلم. تو فرمایا لمثل ھذا مانن. اچھا یہاں آپ جانتے ہیں نا کہ مثل زائد بھی آ جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ تو جنت کی نعمت ہو گئی، یہ بڑی کامیابی ہے، اس کے سوا ایک اور کامیابی ہے جو اس کے مثل ہے. سمجھ میں آئے؟ بلکہ مراد یہ ہے اس جیسی کامیابی. اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نا اس جیسی کامیابی کے لیے، جیسی کہاں سے آپ کہیں اس کامیابی کے لیے، تو وہ زائدہ ہے تاکید کے لیے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون. تو چاہیے عمل کرنے والے ان چیزوں کے حصول کے لیے عمل کریں. اذالک خیر نزلا، کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے؟ ٹھیک ہے نا، یعنی اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے؟ کس اعتبار سے؟ تمییز کیا؟ نزولا. ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم درخت. دیکھیں زقوم کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے، دو آرائیں ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ عرب زقوم کے درخت کو جانتے ہی نہیں تھے، ان کے ہاں دنیا میں کوئی درخت زقوم کے نام سے نہیں تھا، بلکہ ان کے ہاں لغت میں تزقم دو معنی میں کہا جاتا تھا. تزقم یا تزقم تزقما، دو معنوں میں مستعمل تھا. ایک وہ جو میں نے ذکر بھی کیا تھا شاید سورہ بنی اسرائیل میں، کہ وہ ہے کھجور کے ساتھ پنیر کھانا، چیز جس کو کہا جاتا ہے. تو وہ لگا لگا کے کھاتے تھے، وہ خاص ذائقہ ہوگا اس کو کہتے تھے یعنی تزقم. فلان یتزقم، یا زق یا جاریہ سے کہتے تھے زقیمینہ. زقیمینہ یعنی زقیمینہ کا مطلب ہے ہمارے پاس کھجور لاؤ اور ساتھ پنیر لاؤ اور اس میں ہم ڈبو ڈبو کے کھائیں. پنیر ہی کہتے ہیں نا چیز کو. ہاں یہ تزقم ہے. اور دوسرا بتایا گیا کہ اور یہ خاص طور پہ یمن کی ڈش تھی، یعنی یہ جو اہل عرب، اور کیونکہ یمن ان کا آنا جانا تھا تو یہ یمن سے لے کر آئے تھے، یمن والے اس طرح کھاتے تھے. اور دوسرا کہا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے فلان یتزقم، تخمہ ہے نا لفظ عربی میں بہت زیادہ کھانا، کثرت الاکل، اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ فلان متزقم یتزقم. تو لہذا وہ تو جانتے ہی نہیں تھے اس لفظ کو، لہذا وہ استہزاء کے لیے جب شجرۃ الزقوم آتا تھا تو اس نے کہا نا ابو جہل نے کہ اچھا لاؤ ذرا کھجور اور پنیر، تو وہ کھانے لگا اور کہنے لگا یہ ہمارے ہاں تو زقوم یہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. تو اللہ فرمایا نا کہ انا جعلناها فتنة للظالمین،
وہاں بھی فرمایا کہ وہاں کیا فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ایک رائے علماء یہ نقل کرتے ہیں کہ تہامہ کے علاقے میں ایک درخت بھی ہوتا تھا جس کو شجرۃ الزقوم کہتے ہیں اور وہ نہایت کڑوا ہوتا تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے تشبیہ دی گئی. اللہ اعلم. اللہ اعلم. جی سر ابھی آپ پیچھے پڑھ کر آئیں کہ تشبیہ اللہ تعالیٰ دی بیت مکنون اس لیے کہ وہ لوگوں کو جانا پہچان عربوں کو پتہ تھا. یہاں تشبیہ کوئی نہیں ہے. آپ نے کہا تشبیہ ہے, وہ تو میں نے لفظ بول دیا تشبیہ کا. ویسے یہاں کلام میں کوئی تشبیہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت. اب اسی لیے تو وہ فتنہ بن گیا ان کے لیے کہ وہ زقوم کا درخت تو جانتے نہیں تھے. جی تبھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اس کا تعارف کروا دیا. یعنی اللہ اگر مثال کے طور پر جنت بھی ہم نے نہیں دیکھی, اور بھی چیزیں نہیں دیکھی, تعارف کروا دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ. تو یہاں تعارف کروایا کہ دیکھو وہ ایک درخت ہے, وہ ایک درخت ہے جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے. بتا دیا. ابھی آگے ہم پڑھیں گے اس کے جو پھل ہیں نا طلعوہا وہ شیاطین کے سروں کی طرح. ٹھیک, وہ آگے آ رہا ہے. تو لہذا اس پر وہ واقعی فتنہ بن گیا کہ یہ پتہ نہیں کیسا درخت ہے جو جہنم سے نکلتا ہے. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ آگ درختوں کو جلا دیتی ہے, یہ کیسا درخت ہے جو جلے گا بھی نہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور زقوم تو ہمارے ہاں پنیر اور کھجور کو کہتے ہیں. اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کر دی. تو یقیناً آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کا تعارف کروایا نا جو ہمارے مشاہدے میں نہیں, جیسے ملائکہ. اب پھر بتا دیا ملائکہ ہیں, نورانی موجود ہیں, ایسے ایسے ایسے. نہیں بھی دیکھے تو کیا فرق پڑتا. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ کلام میں جب تشبیہ آئی گئی وہ مشاہدے میں ہونی چاہیے. وہ سوال آگے پڑے گا, وہ سوال آگے آنے والا, وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ انہا. تو بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ واللہ اعلم. تو فرمایا کہ ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین. اس درخت کو ہم نے آزمائش بنا دیا ظالمین کے لیے. ظالمین اس لیے کہا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو کہیں گے انہ الحق من ربہم, یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. وہ تو یہی باتیں کہیں گے کہ اس مثال سے کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کا. فرمایا انہا شجرہ. اب دیکھیں یہ دوبارہ جب پہلے آ گیا تھا شجرۃن, تو اب دوبارہ شجرہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہا نہیں جا سکتا کہ انہا تخرج فی اصل الجحیم, کیونکہ پہلے بتا دیا کہ وہ شجرہ ہی ہے, شجرۃ الزقوم. کہا دفع توہم المجاز, یعنی یہ اس طرح کے کام کب کیے جاتے ہیں جب کلام میں مجاز کا اندیشہ ہو. یعنی ہو سکتا ہے آپ کہیں درخت کا ہے, وہ درخت نہیں ہے اصل میں. جہنم میں کون سا درخت آ گیا؟ درخت کہہ کر کچھ اور مجازی معنی مراد لیے. ہوتا ہے نا ایسا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اذبحوا بقرۃ, تو انہوں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تتخذونہا ہزوا. اب وہ جب بھی سوال کہتے ہیں ذرا بتائیں یہ کیا چیز ہے, وہ کوشش کر رہے تھے کہ بقرہ کے سوا کچھ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ جواب کے شروع میں کہتے ہیں قال انہ یقول انہا بقرہ انہا بقرہ انہا بقرہ. بار بار اصرار ہے کہ وہ بقرہ ہے, تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی مجازی بقرہ نہیں ہے, حقیقی بقرہ ہے. تو یہاں بھی کلام میں مجاز کا توہم ہو سکتا ہے نا کہ شاید یہ درخت نہیں ہے, کچھ اور ہی چیز ہے. تو کہا نہیں انہا شجرہ, ہمیں اصرار ہے اس بات پر کہ وہ درخت نہیں. سمجھ میں آئی؟ تو کلام میں مجاز کو دفع کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. واللہ اعلم. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. کہا کہ وہ ایک درخت ہے, نکلتا ہے جہنم کی اصل میں. لیکن اصل کے بارے میں کہا کہ اصل میں کہتے ہیں جڑ کو, اصل میں جڑ کو کہتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا اصول الفقہ, تو اصول الفقہ کیا تھا؟ اصل کیا کہتے ہیں؟ ما یبتنى علیہ غیرہ, جس پر کسی اور شے کی بنا ہو. تو پورے درخت کی بنا کہاں ہوتی ہے؟ جڑوں پر ہوتی ہے, جڑوں پر ہوتی ہے. تو اصل جڑ کو کہا جاتا ہے. جہنم کی کوئی جڑ ہے, جہنم یعنی جہنم کی جڑ سے مراد علماء نے لکھی ہے فی قعر جہنم. اگر جہنم جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے 70 سال میں پتھر اس تک پہنچتا ہے نیچے, تو یہ درخت نیچے سے چلتا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کہیں سے شروع ہوا ہے, بلکہ انہا تخرج فی اصل الجحیم. اب اس سے پتہ کیا چلا ہے اصل جحیم میں, اور اس کی اونچائی گویا اوپر تک ہے, بہت اوپر تک. جیسے سدرہ منتہا کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ ہے وہ 5ویں آسمان پہ, لیکن اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے اوپر جاتی ہے. سدرۃ المنتہا وہ بھی ایک درخت ہے جو جنت میں کا ہے یا آسمانوں پر ہے. یہ بھی ایک درخت ہے, وہ بھی شجرہ صدر ہے, یہ شجرہ زقوم. اب دیکھیے فرمایا طلعها كأنه رؤوس الشیاطین.
اس کا تل جو ہے نا، پھل کو بھی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ دور سے نظر آتا ہے. یعنی اگر آپ درخت پہ پھل لگے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل مالٹے لگے ہوتے ہیں درختوں پہ، تو پیلے پیلے ہو گئے، وہ مالٹائی ہو گئے تو دور سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو جو دور سے طلوع ہو جاتا ہے، آپ کو نظر آ جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ طلعون. اور بعض نے کہا کہ طلعون جو ہے وہ جب وہ بنتا ہے، خصوصاً کھجور کے جو پھل ہے، اس پھل لگنے سے پہلے نا اس پر جیسے خلاف سا، خول سا آ جاتا ہے، جو ایسا ایسا پھٹتا رہتا ہے اور بیچ میں سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلعون. گھابن کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں. لیکن یہاں مراد علماء نے کہا کہ طلعوہا سے مراد پھل ہی ہے. اس کا پھل کیا ہے؟ اب تشبیہ آ رہی ہے، کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیاطین کے سر ہیں. اچھا، وہ جو میں نے بھی آپ کو قاعدہ بیان کیا تھا نا، وہ قاعدہ اتنا درست ہے کہ اسی وجہ سے علماء نے اس پر اشکال اٹھایا. یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ رؤوس الشیاطین تو ان کے مشاہدے میں تھے ہی نہیں، تو پھر تشبیہ کیسے دے دی؟ اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر آپ تشبیہ دیں گے تو مشبہ بھی جو ہے وہ آپ کے مشاہدے میں شامل ہونا چاہیے، ورنہ تشبیہ کیسے بنے گی؟ شیطان تو کے تھا نا اس میں، شیاطین مشاہدے میں تو نہیں. تخیل میں تو تھا نا، لیکن لیکن ورزی تخیل ایسا نہیں ہوتا، مطلب ہم جیسے شیطان سے بے شمار تشبیہ دیتے ہیں. ہاں، وہ اسی اصول کے تحت ہے جو علماء نے بیان کی. وہ کیا ہے کہ دیکھیں، فطرت انسانی میں اور لوگوں کے ہاں یہ تصور جاگزی ہو چکا ہے کہ شیطان کی صورت بہت بدصورت ہے، یعنی شیطان بہت بدصورت ہے. لہذا کسی بھی بدصورت شے کی تشبیہ دینی ہو تو گویا کہا جاتا ہے ایسی بدصورتی جو ابھی ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے. تو گویا اس میں چونکہ ہر نفس یہ جانتا ہے کہ شیطان بدصورت ہے، تو لہذا کہہ دیا گویا جو بدصورتی کا تمہارے ہاں تصور ابھی تخیل میں ہے شیاطین کے سر کا، اس جیسی بدصورتی ہے. طلعوہا کأنہ، اب یہاں گویا وہ شے گویا مرئی ہو گئی، کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں، تو سب سبجیکٹو نہیں رہی، آبجیکٹو ہو گئی. آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، وہ بھی کہتا ہے، زید بھی کہتا ہے، بکر بھی کہتا ہے کہ شیاطین تو بہت ہی بدصورت تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں بچوں کو آیا تو کہتے ہیں جن بڑے ڈراؤنے ہوتے ہیں، وہ ڈراؤنے ہوتے ہیں. کہ انہوں نے کبھی دیکھا ہے جنہوں نے؟ نہیں دیکھا، لیکن وہ تو بہت ڈراؤنے ہوتے ہیں. تو وہ اسی طرح ہی ہے. طلعوہا کأنہ رؤوس الشیاطین. بچوں میں سے شیطان کہتے ہیں کہ شرارتی ہیں. ہاں بالکل، جس طرح ہمارے ہاں یہ ہے کہ شیطان چونکہ بڑا شریر وجود ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا شرارتی ہے شیطان. اچھا، ویسے اس سے نکلنے کے لیے دوسری رائے سلف ہی میں پائی جاتی ہے کہ شیاطین حیات کو کہتے ہیں، اور یہ بات درست ہے. احادیث میں کہا کہ حیات سانپوں کے سروں کی طرح کے، تو وہ پھر مشاہدے میں ہو جائے گی. اچھا، یہ ترجمہ کیا، وہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس سے وہ اشکال ہی ختم ہو جائے گا کہ بھئی سانپ تو ان کے مشاہدے میں تھے، اور بڑے بدصورت سانپ بھی ہوں گے، اور سانپ بڑے خوفناک بھی ہوتے ہیں، اور ان کی شکل واقعی کافی خوفناک ہوتی ہے. جو اس طرح کے جتنے بھی ریپٹائلز ہیں، جیسے چھپکلی کی شکل بہت بھیانک سی ہے، یعنی آپ دیکھیں تو خوبصورت تو نہیں ہے نا، یعنی اللہ کی تخلیق تو خوبصورت ہے لیکن ہمیں تو اچھی نہیں لگتی. تو اسی طریقے پر سانپوں کی شکل بھی، عبد الرحمن، سانپوں کی شکل خوبصورت ہے بدصورت ہے، ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں رؤوس الشیاطین سے مراد واللہ اعلم، جیسے اکثر علماء نے کہا کہ سانپ نہیں ہے، بلکہ وہ تشبیہ کا وہی اصول ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ بڑے بدصورتی کا ایک کامن تصور ہے، وہ کیا ہے؟ شیاطین. تو کہا کأنہ رؤوس الشیاطین. واللہ اعلم. نہیں لگ رہی؟ رؤوس الشیاطین کا مخصوص سے متعلق ایسا سمجھ نہیں. اچھا، آپ کو شیاطین کے سروں کی بدصورتی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سروں کی بات ہو، مراد یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ وہ بڑا کڑوا ہوگا، یہ ہوگا، کہا کہ اس کا پھل بدصورت بھی بہت ہوگا. اب یہ بدصورتی کی جو تشبیہ دی جا رہی ہے، پھلوں سے دے ہاں پھلوں کی، یعنی پھل اپنی شکل و صورت میں اتنے بدصورت ہوں گے گویا کہ شیاطین کے سر، یہ مراد. اللہ اعلم. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، پس وہ اس میں سے کھائیں گے، بس اس میں سے وہ کھانے والے ہیں، یعنی یہ اسم الفاعل آ رہا ہے نا، فإنهم لآكلون منها، کھانے والے ہیں اس میں سے، فمالئون پس بھرنے والے ہیں، منها البطون اس سے اپنے پیٹ، ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم، نعوذ باللہ. فرمایا پھر بے شک ان کے لیے علیہا، کس پر؟ اس پر، جیسا ہم کہتے ہیں نا اس پر مستداد، علیہا کس پر مستداد؟ علیہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ شجرہ کی طرف.
ان کے لیے اس درخت پر کیا ہے، انا کا اسم کیا ہے، لشوبن. میں نے کہا تھا کہ انا کے اسم پر تاکید نہیں آتی، لیکن فصل ہو جائے تو آ جاتی ہے. وہ جو کہا تھا نا کہ انا کے اسم پر تاکید ہے تو دھکا مار کے اس کو آگے کر دیں تو وہ لام مزحلقہ ہے. لیکن یہاں اس لیے گئی ہے کہ اب فصل ہو گیا تاکید، یعنی انا اور اس کے اسم میں بیچ میں کیا آ گیا، بیچ میں خبر آ گئی نا، یا آپ کہیں متعلق خبر آ گئی. تو ان لہم علیہا، بے شک ان کے لیے اس درخت پر مستضاد کیا ہوگا، لشوبن، ایک ملونی ہوگی. شاب یشوب شوبن، اسی سے اردو میں ہم بولتے ہیں شائبہ، اس کا مطلب بھی ملاوٹ ہوتی ہے، اس میں کسی اور شے کا شائبہ نہیں ہے. تو شابہ یشوبو کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور شوب مصدر بھی ہے اور بمانا اس میں مفعول بھی کہ جس کو ملایا جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں، ملونی. جس کو کسی اور شے میں ملا دیا جائے وہ کیا ہوتی ہے شے، ملونی، ملانے والی چیز. تو فرمایا ثم ان لہم علیہا، پھر ان کے لیے اس درخت پر مستضاد ملونی بھی ہے. کس چیز کی، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کی. ایک بات واضح ہو گئی نا ترجمہ. اور جی یہ مالیون نے مادہ کیا تھا، ملا یملو، میم لام حمزہ، اس سے اسم الفاعل بنائے مالی ان، مالی ان، اس کی جمع مالی اون. ہم نے ابھی پڑھا تھا جو ملائے اعلیٰ وہ بھی سیم ہے، بالکل سیم، وہ سیم معنی ہے. ملائے اعلیٰ کا بھی یہی مانتا ہے جو ملا یملو کا ہے، لأن الملا یملؤون القلوب رعبا وہیبتا، کیونکہ فرشتے نے جو ملا ہوتے ہیں نا وہ دل میں ہیبت بھر دیتے، سردار وغیرہ. اسی طرح کہا کہ الملا الذین یملؤون المجالس الرفیع، جو ایلیٹ کلاس کی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں جو لوگ وہاں بیٹھتے ہیں وہ ملا ہوتے ہیں. باقی سارے تو مستضعفین ہوتے ہیں. ہم اصل میں مستضعفین میں ہیں، یعنی ہم پر جبر، لیکن آپ دیکھیں جبر ہی ہے سارا. اوپر سے جو بھی وہ کہیں گے کہ تم یہ پہننا شروع کر دو، ہم پہننا شروع کر دیں تو وہ جبر ہی ہے. یہاں پہ جو لکھا تھا انہوں نے اس طرح بھرتے ہوں گے، کمانڈی میں بھرتے ہوں گے. ہاں وہ ملا یملؤ کا مطلب ہے بھرنا، ملا یملؤ بھرنا، پیٹ بھرنا. پھر ملائے اعلیٰ کا کیا، میں نے بتایا تھا کہ ملا کا مطلب ہے جو مجلس کو بھرنے والے لوگ ہیں، بڑی بڑی مجلسوں کو بھرنے والے، وہ کون ہے، ملا. وہ اب اسم ہے، وہ فعل نہیں ہے، ملا نہیں ہے، ملا ان ہے. ٹھیک ہے. یا پھر ملا سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو انسان دیکھ لے تو اس کا دل روب و دبدبے سے بھر جائے، اس میں بھی بھرنے کا مفہوم اس طرح آ گیا. ٹھیک. ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کا لوٹنا تو جہنم ہی کی طرف ہے. اب یہاں علماء نے کہا کہ یہ سارا کچھ زقوم اور حمیم یہ سب جہنم میں ہی ہے، لیکن پھر کہا کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ پھر لوٹنا کہا ہے انہوں نے، جہنم کی طرف. گویا یہ ایک تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے جلتی ہوئی آگ سے نکالنا ہے اور پھر یہ سب کچھ نعوذ باللہ عذابات ہیں، اس کے بعد لوٹنا کا ہے. ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم. اور اگلی آیت بڑی عجیب ہے، انشاءاللہ کل جب بھی پڑھیں گے. انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون. یہ جو بھی میں کہہ رہا تھا نا کہ ہم مستضعفین ہیں اور جو ہمیں پڑھا دیا جائے، سکھا دیا جائے، دماغوں میں بھر دیا جائے، پیچھے چلتے رہتے ہیں. یہ بھی ایسے ہی ہے، انہم الفوا آباءہم ضالین، بس پیچھے بھاگتے رہے. ٹرینڈز ہیں، جو تہذیب ہے، تہذیب حاضر ہے، وقتی خواہشات ہیں، ہوائے نفس ہیں، افکار و نظریات ہیں، بس قبول کرتے چلے گئے اور زندگی گزار کے رخصت ہو گئے. یہ ایسے ہی آیات کا مفہوم ہے جو اگلی آیات آ رہی ہے. صدق اللہ العظیم. وہی وہ جو لام ابھی بتایا تھا نا مزحلقہ والا، اب چونکہ انا کے فوری بعد اس کا اسم آ گیا. ہاں جو ابھی بھی بتایا، ابھی بھی میں نے بتایا تھا کہ ثم ان لہم علیہا لشوبن، یہ ہے وہی والا لام لشوبن، لیکن یہ انا کے اسم پر ہے کیونکہ بیچ میں انا اور اس کے درمیان طرف فرق آ گیا، فصل. یہاں فصل نہیں آ رہا نا. ثم ان مرجعهم، انا کا اسم کیا ہے، مرجعهم، خبر کیا ہے، الى الجحیم، اس پر لام تاکید آ گیا، لا الى الجحیم. لیکن اس میں اسکرپٹ میں الف پہ لکھا ہوا، ہاں نہیں وہ تو بس رسم ہے یہ لام تاکید. اس کو لا الى الجحیم نہیں پڑھیں گے. ثم ان مرجعهم لا الى الجحیم، وہی لام تاکید. آ سکتا ہے تاکید کی وجہ سے، ویسے تاکید ہے، لیکن جب آپ کہیں گے پھر جہنم کی طرف ہی یقیناً لوٹنا ہے تو حسر ہی لگ رہا ہے نا تھوڑا. جہنم کی طرف تو لوٹنا ہی لوٹنا ہے. جی کہہ سکتے ہیں. اللہ اعلم. یا اللہ.